یہ لڑکی اپنے گھر سے سپارہ پڑھنے کے لیے نکلتی ہے اور محلے کی ایک خاتون ہے جس کا نام ہے مصباح. وہ اس کو آواز دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اندر آؤ. بچی یہ سوچ کر کہ محلے دار ہے، اتنی جان پہچان نہیں ہے، اندر ہوتی ہے. اس کو دھکا دے کر اندر کیا جاتا ہے. اندر 2 لڑکے اور موجود ہوتے ہیں. جب اندر کر کے اس کو ایک پانی پلایا جاتا ہے. پانی بچی کہتی میں نے نہیں پینا. کہتی پانی پی لو پانی کچھ نہیں ہوتا. بچی پانی پی لیتی ہے اور پانی پینے کے بعد بچی بے ہوش ہو جاتی ہے. وہاں پہ 2 لڑکے ہیں، شبیر اور بابر. ٹھیک ہے. وہ دونوں لڑکوں کے نام جو ہیں بچی کو اس لیے پتا ہے کیونکہ ان دونوں لڑکوں کا ایک بڑا کردار تھا اس لڑکی کی پوری زندگی برباد کرنے میں. کمرے میں لے جانے کے بعد وہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے اور یہ دونوں، ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اس مصباح نامی خاتون کا شوہر ہے. ساری رات اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہ دونوں. ٹھیک ہے. شبیر بھی اور بابر بھی. اب یہ بچی کو اگلے دن گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی رات ڈھونڈنا شروع کیا، گھر والوں کو نہیں ملتی ہے. یہ اگلے دن اس بچی کو کی حالت میں گاڑی میں بٹھاتے ہیں، ڈائیو کے اڈے پہ لے کے جاتے ہیں. وہاں سے اس کو سکھر کی بس میں بٹھا کر سکھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. خاتون مصباح اور بچی وہاں پر جاتے ہیں. وہاں پر جا کے 2 دن پھر بچی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اس کے بعد بچی کو 5 لاکھ میں بیچ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مصباح بیچ دیتی ہے. مصباح اس کو بیچ دیتی ہے. 2 دن جتنا انہوں نے اپنا شوق پورا کرنا تھا اس بچی کے ساتھ وہ کر لیا. یہاں پر گھر والے بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں، بچی مل نہیں رہی ہے. بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپلیکیشن دے دی. کوئی پولیس کے پاس نہ کچھ تھا ہی نہیں کہ بچی کو ڈھونڈے کہاں سے. نہ کوئی ایسی CCTV فوٹیج تھی، نہ پولیس کے پاس کوئی اور سراغ تھا، نہ گھر والوں کو کسی کے اوپر شک تھا، نہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. پولیس کے لیے بالکل یہ ایک ایسے تھا جیسے ایک اندھیری گلی ہے اور اس میں کوئی روشنی نہیں ہے. یہ والا حساب تھا. اب بچی تو نکل گئی ان کی پہنچ سے بہت دور. بچی کا ایک بار سودا کیا گیا 5 لاکھ میں، وہ بچی کو آگے لے کے چلے گئے. انہوں نے لڑکی کو 1 ہفتہ اپنے پاس رکھا اور 1 ہفتے کے بعد اس کا سودا 7 لاکھ میں آگے کر دیا. ٹھیک ہے. بچی بلوچستان جا رہی ہے، بچی سندھ آ رہی ہے، بچی بلوچستان جا رہی ہے، بچی سندھ آ رہی ہے. اس کو علاقہ غیر میں لے کر جایا جا رہا ہے. اس کو کہیں کہہ رہے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کو بیچ دیے. یعنی اس لڑکی کو 6 ماہ ایسے خوار کیے، اتنے مرد اس کی زندگی میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر کے گئے ہیں کہ وہ زندگی بھر چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی. اس کو نہیں یاد کہ ایک دن میں 1 رات میں اس کے پاس کتنے مرد آئے. بہت شرمندگی سے مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے. اس بچی کو نہیں پتا. اس بچی کو 3 جگہ پر بیچا گیا اور تینوں جگہ پر اس بچی کو اسی مقصد کے لیے بیچا گیا. ہر بندے نے اپنے اپنے پیسے پورے کیے اور اس کے بعد اس کو لے کر چلے گئے. اس پورے کردار میں شبیر، بابر، مصباح اور ایک خاتون ہے تاجو لنگڑی. ٹھیک ہے. نام ہی ایسا ہے کہ اس کے کردار کا پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تاجو لنگڑی. اب پولیس کے پاس روز گھر والے جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، ہماری بیٹی دکھا دو، ہماری بیٹی نکال دو کہیں سے. پولیس والے کہتے ہیں کس کے اوپر شک ہے. اب یہ جو شبیر اور بابر ہے نا، ان کے اوپر جو اس بچی کا والد ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے ایسے. وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ لگتا ہے. بچی نے سامنے آنا تھا کسی طریقے سے. پولیس ان کو پکڑتی ہے. پولیس کو نہ اس طرح سے کوئی صحیح ٹھوس ثبوت نہیں ملتا. پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہے. اب پولیس کہتی ہے کہ ایک خاتون ہے مصباح، اس طرح کی جتنی بھی خاتون ہیں ان تمام کا ہم ریکارڈ نکالتے ہیں. پولیس اس تمام لسٹ کو نکالتی ہے جو بھی خاتون اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث تھی یا ان کے اوپر اس طرح کی FIR درج تھی. وہ تقریباً کافی زیادہ خواتین سامنے آتی ہیں. ان تمام خواتین کی پھر لوکیشن ٹریس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس بچی کے گھر میں یاسمین کے گھر کے پاس کس کی لوکیشن آتی ہے، مصباح کی لوکیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مصباح کے ساتھ پھر شبیر اور بابر بھی موجود ہوتے ہیں. مصباح کی جب لوکیشن آتی ہے پولیس فوری طور پر مصباح کو اٹھاتی ہے، پہنچتی ہے. پولیس مصباح کو اٹھاتی ہے. پولیس مصباح سے سوال کرتی ہے کہ 10 کتنے یاسمین. مصباح جب اس کا سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیٹ ہوتا ہے، مصباح پھر بتاتی ہے کہ فلانی جگہ پہ سکھر میں ہم اس کو بیچ کر آ گئے تھے 5 لاکھ روپیہ لے کر. پولیس نے کہا یہاں پر اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کتنے دن رکھا ہے. کہتی 1 رات رکھا ہے اور اگلے دن ہم سکھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے تو شبیر اور بابر نے ساری رات اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. مصباح کو اتنی نہیں شرم آئی کہ ایک بیٹی کی عمر اپنے خامن کے ساتھ کروا رہی ہے. اندازہ لگا لے. عورت تو برداشت ہی نہیں کرتی، نہیں برداشت کرتی کوئی. وہ یہ اب کچھ نیا ہی دور آ گیا. مجھے لگتا ہے یہ اب نئی کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ عورتیں بھی برداشت کر رہی ہیں، مرد بھی برداشت کر رہے ہیں. اس کے بعد تاجو لنگڑی اس کو پکڑا جاتا ہے، تمام ان کے گروپ کو پکڑا جاتا ہے اور یہاں سے پوری ٹیم وہاں کی پوری ٹیم کو انفارم کرتی ہے سندھ میں، اور ان کے والد کو اور یاسمین کے والد کو اور تایا کو ساتھ لے جا کر 6 دن وہاں پہ رہا جاتا ہے. ان کو 6 دن تک ٹریس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد
یاسمین کو بازیاب کروایا جاتا ہے ایک اڈے سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو جسم فروشی کا اڈا ہوتا ہے وہاں سے، کیونکہ ان کی لوکیشنیں سب کی ٹریس ہوتی گئی، وہ ایک چین کے ساتھ دوسری چین ملائی، یہ سب کچھ کرتے وہاں سے یاسمین. اب یاسمین کو جن کے پاس رکھا گیا تھا ان کو پتا تھا کہ یاسمین کے گھر والے اس کے پیچھے آ چکے ہیں. کہا جاتا ہے یاسمین کو اگر تو تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی یا تم نے ان کو دیکھ کے کہا کہ میں نے جانا ہے یا مجھے اغوا کر کے لایا گیا تو ہم تمہیں بھی مار دیں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی مار دیں گے، جو بھی ساتھ ہوگا. خیر وہ خاموش رہی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ لوگ کہیں گے ویسا ہی ہوگا. اس دوران میں یاسمین کو سندھی زبان بھی سکھانے کی کوشش کی گئی تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو کبھی شک نہ ہو کہ یہ پاکستان، یہ لاہور سے گئی ہوئی ہے، پنجاب سے گئی ہے، یہ اس کی زبان جو ہے وہ اس طرح کی ہے. وہ بیچ میں سندھی بھی بول لیتی تھی. اب ایک ایسی بچی جس کو باہر کی دنیا داری کا ہی نہیں پتا تھا. اب جیسے ہی پولیس ریڈ کرتی ہے وہاں پر پولیس کے اوپر بھی گولیاں چلتی ہیں، آمنے سامنے پراپر ایک پولیس مقابلے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا والد بتاتا ہے کہ آپ ہی ہم لوگ علاقہ غیر میں گئے تھے جہاں پر پولیس نہیں جاتی، لیکن یہ ایس ایس پی صاحبہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم لوگوں کو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور وہاں کی پولیس سے رابطہ کر کے ہمارے حق میں انہوں نے جو بھی چیزیں ہوتی گئی وہ کرتے گئے. جیسے ہی یاسمین کو سامنے پایا جاتا ہے وہ اپنے والد کو دیکھتی ہے، وہ ساری دنیا کو بھول کے اپنے والد کے گلے لگ جاتی ہے. والد اس کو دیکھتا، والد کہتا میں اپنی بیٹی کے پاس کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، میری بیٹی کی حالت ایسی تھی کہ میں کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا تھا، میری بیٹی ایسی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ہاتھ لگاؤں گا وہ ٹوٹ کے گر جائے گی نیچے. میں نے کہا وہ کیا آپ کی فیلنگز تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو 6-7 ماہ بعد دیکھا؟ کہتا ہے آپ ہی میرا تو دل کر رہا تھا زمین کھلے اور میں غرق ہو جاؤں. جن لوگوں کے درمیان میری بیٹی تھی، جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہوا تھا، جس طریقے سے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش کرتے رہو، اگر آپ اپنی زندگی میں یہ سوچتے رہو کہ لوگ کیا کہیں گے اور ان کو دیکھ کے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہو یا ان کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہو، تو یقین کریں آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ اچھا کھا رہے ہو لوگ تب بھی کہیں گے، اگر آپ برا کھا رہے ہو لوگ تب بھی کہیں گے، آپ اچھا پہن رہے ہو لوگ تب بھی کہیں گے، آپ برا پہن رہے ہو لوگ تب بھی کہیں گے. یقین کریں یہ لوگ آپ کے گھر میں اگر آپ فاقے میں بیٹھے ہو نا تو آپ کو روٹی نہیں دیں گے آ کر. اگر آپ کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں نا تو یہ لوگ آپ کو آ کے کپڑے نہیں دیں گے، لیکن اتنا ضرور کہہ دیں گے کہ فلانی دے کپڑے ویکھے نہیں، آج انہیں کپڑے فلانی دے پائے ہوئے سن، انہیں کپڑے ویکھے نہیں پھٹے ہوئے سن. یہ بات ضرور کر دیں گے لیکن آپ کی مدد نہیں کریں گے، آپ کے لیے آگے آ کے کھڑے نہیں ہوں گے. اس لیے آپ اپنی زندگی اپنی خوشیوں کے مطابق، اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں. جس چیز میں آپ پرسکون ہیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں. لوگوں نے ہر حال میں آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے، لیکن ان لوگوں نے آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلانا، ان لوگوں نے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں تو انہی لوگوں نے آپ کو آ کے نہیں نکالنا، الٹا آپ کو طنز کرنے ہیں، تنقید کرنی ہے. اس لیے اس چیز کو دماغ سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ والدین کے لیے بڑی بات ہے کہ فلانے دا بچہ ویکھی کہ میں پردہ پہ ساڈی اولاد نو ویکھ لو، گندی اولاد. یہ جب آپ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں نا، یا آپ کسی کو کامیاب دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے میں کیوں نہیں ہوں تو میں بھی اس کی طرح کا ہو جاؤں. اس کی طرح کا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی پہچان بنا لیں، کسی کی طرح کا ہونے کا ضرورت نہیں. اور یہ جو عزت اور رزق ہوتا ہے نا، یہ آپ کے نصیب میں اگر ہو نا تو یقین کریں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کوئی اور لے کر نہیں جا سکتا. تو ان چکروں میں نہ پڑے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کروں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے. آپ اپنا دیکھیں کہ وہ کرنے سے آپ کی زندگی پہ کیا چیزیں اثر انداز کرتی ہیں. کچھ بھی ایسا کرنے سے جو آپ کی زندگی پہ چیز خوشی لاتی ہے، سکون لاتی ہے، اس میں یہ مت سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنی زندگی آسان کریں. آپ کی اپنی قبر ہے، لوگوں کی اپنی قبر ہے. ان لوگوں نے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ کے اپنے سائز کی ایک ہی قبر بننی ہے. اس میں کتنا بھی آپ کا کوئی کلوز ہوگا آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. اپنے اپنے حساب ہیں، اپنے اپنے اعمال ہیں، تو لوگوں کے چکروں سے نکلیں، اپنی زندگی کو پرسکون کریں.